نرالا انداز بیان صدائے راجستھان خطیب ریگستان اس چینل کی خاص پیشکش محمد کی شان۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی قرآن نے نام لے کے کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہ جو آج جھگڑا ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ اور فلسطین اور غزہ پٹی، یہ فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے، یہ زمینیں ان کی آبائی زمینیں ہیں۔ یہ اسرائیل جو ہے انٹرفیئر کیا گیا ہے، گھسایا گیا ہے اس سے بہت، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ تینوں اپنی برکتیں وہاں مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن نے کہا، جب اقصیٰ کیا ہے اقصیٰ، تو قرآن سے پوچھو کیا ہے اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ایک مسجد حرام جو مکے میں ہے، حرم، ایک دوسرا مسجد نبوی جو مدینے میں ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے۔ آدمی اگر اسپیشل کسی مسجد کے لیے سفر کرے گا تو نبی نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ جس طرح حرم کے اندر ایک نماز پہ کئی گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے، تو اس طرح کی روایتیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ہیں کہ ایک نماز پہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تیرا قیامت تک آنے والا جو بھی بندہ اس مسجد میں نماز پڑھے اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دینا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یہ فضائل ہیں، اس لیے سلام بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ہو تو فلسطینیوں جیسے ہو۔ ہمارا تو عجیب حال ہے نا، بلی کرے میاؤں کہ اب میں کنے جاؤں، چھوڑا گاڑی پاچھی موڑ ہوئیو کہ نوڑیوں نکل گئو۔ ابھی ہم بھی مسلمان ہندوستان والے، نوڑیوں نکل گئو، اب گاڑی پاچھی موڑ، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کچتا دیکھنا، اور پھر بھی جو ہے اپنے عزم میں ذرا برابر فرق نہ آنا۔ کہتے تم نے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں مارا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں مار لو، لیکن ہم مسجد اقصیٰ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا آبائی وطن ہے۔ آبائی زمینوں سے کسی کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی آبائی زمین نہیں چھوڑتا۔ امریکہ کو گھٹنے افغانستان کے سامنے اسی لیے ٹیکنے پڑے تھے کہ ان کی آبائی زمینیں تھی اور وہ اپنی سپر پاور طاقتوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب بات ہوئی مسقط کے اندر، عمان کے اندر سارے جمع ہوئے، امریکہ تھوڑی اونچے لہجے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم جو اپنی نیٹو فوج نہیں ہٹائیں گے، تو کہا کہ 20 سال اور لڑیں، اگر نہیں ہٹانی ہے تو پھر زندگیاں کھپا دیں گے، اپنی آبائی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں تو صرف زمین کی بات تھی، یہاں مسلمانوں کے لیے اکثر نبیوں کے کعبے کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ اکثر نبیوں کا کعبہ رہا ہے، اس کو اتنی آسانی سے مسلمان نہیں چھوڑے گا۔ ہو جائیں بہت ساری کنٹریاں بے غیرت، کر لیں سمجھوتا امریکہ سے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، لیکن اس دھرتی پہ انشاءاللہ ایسے مسلمان بھی رہیں گے جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اپنا حق لے کے رہیں گے، چاہے جو ہے لاشوں پہ ہی کیوں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی پڑے، لیکن فلسطین کے مسلمان اور بھی غیرت مند بہت سارے ہیں، ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی ابابیل، وہ ابابیل جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، بڑے ہاتھیوں والے آئے تھے خدا کے گھر کو ڈھانے کے لیے، بتاتے ہیں محققین کہ انہی ابابیل کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ خدا کو اگر ضرورت پڑی انہی ابابیل سے کام لے گا۔ امتحان تو صرف مسلمان کے ایمان کا ہے کہ تم جو ہے غیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، مسجد وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی۔ کیا برکتیں؟ بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر، اور جو ہے آسمانی صحیفے ہیں وہاں پر، اور کئی نبیوں کا کعبہ رہا، بڑے بڑے نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کا کعبہ رہا، بلکہ پیغمبروں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نمازوں میں اپنا رخ
بیت المقدس مسجد کی طرف کر کے کریے. تقریباً 16 مہینے تک یہ حکم جاری رہا. 16 مہینے تک نبی نے نمازیں پڑھی ہیں تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے. یہ تو ان کی خواہش تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے اسی کی طرف، کیونکہ انسان آبا کی طرف کھینچتا ہے، ان کے آبا یہاں تھے تو خواہش تھی. نماز کی نیت باندھتے ہوئے خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ اللہ کا حکم ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل عزت ہے، لیکن تھوڑا سا خیال آیا کاش کہ کعبہ خانہ کعبہ ہوتا جو مکے میں ہے. بس یہ خیال آیا تھا. اللہ نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ میرا محبوب سلام پھیرے پھر حکم دوں. نماز کے دوران حکم آ گیا، میرے محبوب اگر تیرا دل کرتا ہے تو ابھی نماز کی حالت میں ہی اپنی صفوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دو. جس کعبے پہ تو راضی اس کعبے پہ میں بھی راضی. لیکن 16 مہینے تک پڑھی. یہ ہمارا بھی کعبہ رہا ہے بیت الاقصی. اس لیے بھول ہے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی حال میں، آپ کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے قیامت تک یہودیوں کی حکومت نہیں آئے گی. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اس قرآن کی آیت کو انہوں نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 1947 اور 48 میں زمینیں خریدنا شروع کی اور 1967 کے اندر جو ہے انہوں نے یہ عیسائیوں نے کیا ہے، سب عیسائیوں نے کیا ہے اور جو ہے یہودیوں کو لا کے وہاں بٹھایا ہے. لیکن آج بھی سپورٹ جو ہے عیسائی کر رہے ہیں. اگر عیسائی اپنے ہاتھ ہٹا دے تو قرآن آج بھی سچا ہے. وہاں ان کا گاؤں بھی نہیں ہے کوئی ایسا یہودیوں کا جس پہ وہ حکومت کر سکے. تو عیسائی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جائے لیکن مسلمان یہ اپنا حق نہیں چھوڑیں گے. خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمالات دیے ہیں، جو معجزات دیے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو مجزہ سنایا ہے، تو اسی میں معراج کے سفر میں بلا رہے ہیں. اب یہ دیکھ غور کرنے کی بات ہے، اللہ بلانا چاہتے ہیں اب عرش کے اوپر، لیکن سفر کا جو روٹ طے ہوا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو نا کہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، مسجد اقصیٰ سے اوپر اٹھایا ہے. تو مسجد حرام سے بھی تو اوپر مکہ سے بھی تو جا سکتے تھے، اوپر مدینے سے بھی جا سکتے تھے، لیکن ایسی کیا وہاں برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر میں بلایا تو مسجد حرام سے راتوں رات اٹھایا. چچا زاد بہن کے گھر سو رہے تھے، ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، وہاں سے جبریل چھت پھاڑ کے آیا تھا، کوئی دروازے سے نہیں آیا تھا. کہ چھت پر حکم کیوں تھا کہ سفر ہی سارا عجیب ہے، اس لیے راستے ہی عجیب اپنائے گئے ہیں یہاں پہ. تو یہ پورا عجیب سفر تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے ہیں، وہاں سارے نبی آئے ہیں. برکتیں قرآن کیوں مانگتا ہے؟ کیوں ہے مسجد اقصیٰ برکت کی جگہ؟ معراج کے سفر میں سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک. کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 تو مشہور قول ہے، آخری قول 12 لاکھ کا ہے. اتنے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سب اس دن اللہ نے انہیں مسجد اقصیٰ میں جمع کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو رہی ہے، صفیں سج چکی ہیں، نبی اتر چکے ہیں، جبریل فرشتوں کا سردار حاضر خدمت ہے، بلکہ وہ تو سفر کا ساتھی ہے آج. اور جب آئے ہیں مسجد میں، اب کون نماز پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ کہ سارے انسانوں میں جو پہلا ہے آدم وہ بھی کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے بھائی آدم کا حق ہے، پہلے وہ تو آگے بھی وہ. بہت بڑے پیغمبر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کوئی دور میں باتیں کرتے ہیں تو مصلی پہ یہی باتیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب معجزات ہیں تو آج یہ کھڑے ہوں گے. جبریل نے کہا نہیں، آج اللہ کا حکم ہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے مقتدی ہوں گے، محمد عربی امام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. شان دیکھنے اور نبی کو اس دن دیکھو، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی مقتدی نظر آئے، محمد عربی امام نظر آیا. تو یہ برکتیں، اب برکتوں کا کوئی اندازہ ہے جہاں سارے انبیاء کے قدم پڑے ہوں اور بہت سارے نبیوں کی وہاں قبریں ہیں اور وہاں جو ہے بہت ساری آسمانی کتابیں اس علاقے میں اتاری گئی ہوں، بہت سارے نسخے اس علاقے میں اتارے گئے ہیں.
جب بھی کوئی دنیا میں برکت اترتی ہے سب سے پہلے بعض روایتوں نے کہا کہ بیت المقدس پہ اترتی ہے اور پھر وہاں سے پھیلائی جاتی ہے. اس لیے اس سفر میں بھی محمد عربی کو بیت المقدس سے اٹھایا گیا کہ برکتوں کا راستہ جو اوپر جاتا ہے وہ یہاں سے ہے، وہ یہاں سے ہے. اس لیے یہاں سے رف رف کی سواری لائی گئی تھی. وہ جو خچر جنت کا آیا تھا وہ تو یہیں مسجد اقصیٰ تک تھا. اب یہاں سے آگے جو رف رف جس سے کہتے ہیں لفٹ لگی تھی، اگر میں دنیا آج کی جو بھاشا میں کہوں تو ایسی لفٹ لگی کہ ایک آنکھ پلک جھپکنے کے بعد پہلا آسمان آ گیا. نبیوں کو پہلے بھیج دیا گیا استقبال کے لیے. خیر پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے معراج کا، مسجد اقصیٰ کی طرف اشارے کرنے مقصد ہے کہ قرآن نے اس کو برکتوں کی جگہ کیوں کہا. مسلمان کا ایسا کیا چیز ہے کہ جو ہے مسلمان اس کے لیے اپنی جانیں دے رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ اگر باتیں سنیں وہ کہتے ہیں ماں باپ کٹ جائیں، بھائی کٹ جائیں، بہنیں کٹ جائیں، گردنیں کٹ جائیں، لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. مسلمان ایسے ہوں، اللہ نے انہیں ایمانی قوت سے نوازا ہے. تو ہم مسلمانوں زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہو، اگر وہ پروڈکٹ یہودیوں کا ہے تو کبھی استعمال نہ کریں. یہودیوں کی مالی مدد کبھی نہ کریں. کفر بڑا کمزور ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح کی مدد روک لیتے ہیں تو بڑا ڈھیلا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطین کو کبھی نہ بھولا کریں. 70 سال سے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. وہ بھی مائیں، ان کے بھی بچے ہیں، رشتے وہی ہیں جو ہم سب رکھتے ہیں. وہ بھی انسانی جذبات رکھتے ہیں، انہیں بھی بزنس کرنا آتا ہے، دکانیں ان کے بھی ہیں. لیکن کیا چیز ہے جس نے انہیں مجبور کیا ہوا ہے؟ یہ ایمانی طاقت ہے. تو کیا ہم مسلمانوں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اپنی نمازوں میں اس مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے. اور جو ظالم ہیں ان جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، تقدیر کی کتاب میں نہیں ہے، تو پھر اللہ انہیں رسوا کرتا ہے، اللہ پھر انہیں ملیا میٹ کرتا ہے. اپنی دعاؤں میں آج کل خاص جو حالات چل رہے ہیں فلسطین پر، اور خاص کر جو ہے سارے مسلمان کم سے کم جمعے کی نماز میں بڑے اہتمام کے ساتھ اور دل سے جو ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے ہم سب دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.